विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है आप शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। इससे पहले हम कॉल्स का सिलसिला शुरू करें, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, बिकॉज़ काफ़ी लोग मुझे कॉल करके इस बारे में पूछते हैं कि जी अगर अब हम लोग किसी यूरोपियन नेशनल के साथ शादी करें तो हम पे कौन सा कानून अप्लाई होता है। बिकॉज़ लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि आया अगर हम अब यूरोपियन नेशनल के साथ शादी करेंगे और ऐसे यूरोपियन नेशनल के साथ जिनके पास 5 साल का प्री सेटल स्टेटस है, तो आया हम अपेंडिक्स ईयू के अंडर आते हैं या हम किसी और लॉ के तहत आते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि अब ब्रेक्सिट हो चुका है, ट्रांजिशनल अरेंजमेंट का भी पीरियड ख़त्म हो गया। ऑफ कोर्स होम ऑफिस ने बिल्कुल वेबसाइट पे बोला हुआ है कि अगर किसी ने ईयू की लेट एप्लीकेशन डालनी है वो डाल सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए नहीं है जिनकी अब फैमिली लाइफ क्रिएट हुई है ईयू नेशनल के साथ। क्योंकि अगर आपकी अब फैमिली लाइफ क्रिएट हुई है ईयू नेशनल के साथ तो आप अपेंडिक्स एफएम के अंडर आते हैं, यानी कि जो रूल अप्लाई होता है ब्रिटिश नेशनल, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, रेफ्यूजी स्टेटस या जिसके पास ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन है, वो वाला रूल आप पे अप्लाई होगा। तो इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप शादी करते हैं किसी यूरोपियन नेशनल के साथ तो यूरोपियन लॉ यानी कि वो जो पहले वाला कानून था वो आप पे अप्लाई नहीं होता। अब वो वाला कानून अप्लाई होगा जो ब्रिटिश सिटीज़न या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन वाले जब शादी करते हैं या जो रेफ्यूजी स्टेटस वाले शादी करते हैं अपेंडिक्स एफएम पे, उन पे अप्लाई होता है। तो ये बात थोड़ा सा मैंने लोगों को क्लैरिफाई करनी थी। तो हम अपने अब पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये पता करना था कि मेरी सास पाकिस्तान में रहती है और उनका हम वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं परमानेंट। जैसे क्या कहते हैं, उनकी 3 बेटियां हैं लाहौर में, लेकिन वो कोई भी उनकी डे केयर नहीं कर सकता और उनका लास्ट ईयर कैंसर भी हुआ था, माउथ कैंसर, जो अब माशाल्लाह रिकवर कर गई हैं। लेकिन हम क्या उनका परमानेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं इधर आने के लिए? ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, जो वीज़ा जिसकी आप बात कर ली हैं वो अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव वाला वीज़ा है जो होम ऑफिस ने शुरू किया है। और अगर आपके कोई भी अडल्ट डिपेंडेंट जिसमें आपके पेरेंट भी आते हैं, अगर वो उस वीज़े के लिए क्वालिफाई करते हैं तो बिल्कुल इनडेफिनिट लीव टू एंटर मिलता है, जो कि ऑटोमेटिकली इनडेफिनिट लीव टू रिमेन बन जाता है व्हेन दे आर हियर। उस वीज़े की जो 5 मेन रिक्वायरमेंट है, आई थिंक 4 मेन रिक्वायरमेंट है, लेट मी जस्ट गो थ्रू इट। पहली मेन रिक्वायरमेंट उस वीज़े की ये कि जी जो एप्लीकेंट है वो इल हेल्थ, एज या किसी फिज़िकल या मेंटल डिसेबिलिटी की वजह से अपने डे टू डे काम काज नहीं कर सकते। अब डे टू डे काम में आता है मेडिसिन लेना, हाइजीन का ख्याल रखना, कपड़ों का साफ़ कपड़ों का ख्याल रखना, खाना खाना बनाना, ये सारी चीज़ें जो डे टू डे रूटीन के अंदर आती हैं। तो होम ऑफिस ये कहता है कि जी वो ये डे टू डे चीज़ें परफॉर्म नहीं कर सकते, और एविडेंस के तौर पे वो कहते हैं कि कोई भी उनके जो फैमिली डॉक्टर हैं वो इसके ऊपर अपनी असेसमेंट या अपनी रिपोर्ट दे दें। तो ये पहली कंडीशन हो जाती है। सेकंड कंडीशन ये है कि आपने ये प्रूव करना है कि जी जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनका देखभाल वहाँ नहीं कर सकते। उसमें वेरियस रीज़न हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी बेटियां हैं या आपकी डॉटर्स हैं, अक्सर ही होता है उनकी शादियां हो जाती हैं इंडिया पाकिस्तान एंड सर्टन कल्चर्स में बड़ा कॉमन होता है कि दे देन स्टार्ट लुकिंग आफ्टर द इन लॉज, तो उनके पास वो टाइम और रिसोर्स नहीं होते कि दे कैन लुक आफ्टर दे ओन बायोलॉजिकल पेरेंट्स। तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। तीसरी चीज़ होती है कि कोई और अरेंजमेंट होम कंट्री में नहीं हो सकती उनकी केयर की, विच इज़ अगेन फैक्ट सेंसिटिव सब्जेक्टिव मैटर होता है। आपको एक्सप्लेन करना होता है कि क्यों जी उस होम कंट्री में कोई और ऐसी अरेंजमेंट अवेलेबल नहीं है कि उनकी देखभाल के लिए आप किसी थर्ड पार्टी को एम्प्लॉय कर सकते हैं। ज़्यादातर उसमें वजह ये होती है कि जो पेरेंट्स होते हैं, जिस तरह वो एल्डरली हो जाते हैं थोड़े से, या आप एल्डरली डिपेंडेंट्स की भी बात कर लें, थोड़े मूडी हो जाते हैं, दे डोंट वांट स्ट्रेंजर्स टू कम और उनको हाथ लगाएं, उनको हाइजीन का ख्याल रखें, उनको बेथ कराएं। दैट्स वेरी कॉमन। तो वो भी एक चीज़ है जो आप कॉमनली एड्रेस कर सकते हैं। यूके से आपको ये प्रूव करना होता है कि आपके पास एडिक्वेट अकोमोडेशन है, और आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि आपके पास एडिक्वेट मेंटेनेंस है, जिसका एक अपना फॉर्मूला होता है। तो अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि तारिक भाई, जब आपने ये 5 चीज़ों की लिस्ट बताई है और होम ऑफिस की भी लिस्ट हमसे शेयर की है, हमें तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, लेकिन लेट मी बी
میں آپ سے شیئر کر لوں ایکسپیرینس سے ایک بات کہ اپلیکیشن تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ لگتی ہے بٹ گیٹ ریڈی فار اے فائٹ، کیونکہ دیکھنے میں آیا کہ کبھی کبھی ہوم آفس والے تھوڑی سی باریکیاں نکال لیتے ہیں، میڈیکل رپورٹ میں باریکیاں نکال لیتے ہیں، ایویڈنسز میں جو آپ پیش کرتے ہیں کہ کیوں سبلنگز خیال نہیں رکھ سکتے پیرنٹس کا، تو پھر یو ول ہیو ٹو گو اینڈ فائٹ دا کیس ان کورٹ. تو ایز لانگ ایز آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اگر آپ ایویڈنس پورا دے رہے ہیں اور کسی وجہ سے ہوم آفس ریفیوز کرتے ہیں، آپ کے ایویڈنس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، یو ولنگ ٹو گو ٹو کورٹ اینڈ فائٹ یور کارنر، دین میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بڑا آرگیوبل کیس ہے، لیکن اگر آپ وہ ساری چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں جو ہوم آفس بول رہا ہے اپنی ویب سائٹ پہ، اور پھر بھی وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، دین آف کورس دے ہیو ٹو میک اے کیس ان فرنٹ آف دا جج کہ کیوں وہ ان ڈاکومنٹس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو ایز لانگ ایز آپ فائٹ کے لیے ریڈی ہیں، ڈیفینیٹلی یو شوڈ میک این اپلیکیشن، اور پلیز ریکویسٹ ہے کہ کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جا کے یہ اپلیکیشن ڈالیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں کہ ہوم آفس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اینڈ دین کہتے ہیں نا فالو دا پاتھ، تو پھر آپ کو اس ہوم آفس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے، اور اگر وہ کسی وجہ سے ریفیوز کرتے دین گیٹ ریڈی فار دا فائٹ، اور آپ چیلنج کریں اس کو کورٹ میں جا کے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا، نا وش یو آل دا بیسٹ اینڈ ریکوری فار یور مدر ان لا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو سر جی، میرے 2 کوشچن ہیں. میں نے نیشنلٹی اپلائی کی ہوئی ہے اور 4 مہینے ہو گئے، ابھی تک آنسر نہیں آیا، اور میں انڈیا جانا چاہتی ہوں. اگر اس کے بیچ میں لائک اکتوبر میں جانا چاہتی ہوں، اگر اس کے بیچ میں اگر اپروول آ جاتا ہے تو میں سیریمنی لائک بک کر کے انڈیا جا سکتی ہوں کہ نہیں، اگر اپروول آ جاتا ہے تو؟ اوکے، اینی تھنگ ایلس؟ نو، یہی ہے کہ بک کر کے میں جا سکتی ہوں اگر مجھ کو اسی دوران انویٹیشن لیٹر آ جاتا ہے اپروول اوکے، کے بعد. تھینک یو. یہی ہے کوشچن. اوکے، تھینک یو ویری سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں اگر کسی ایمرجنسی میں آپ کو جانا بھی پڑتا ہے انڈیا، بالکل چلے جائیں، بیکاز ایز لانگ ایز پیچھے گھر میں کوئی آپ کی میل ریسیو کر سکتے ہیں، بیکاز آپ ہوم آفس کو ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں جب وہ آپ کی سرمنی آتی ہے کہ میں ابھی کنٹری سے باہر ہوں، میں واپس آ کے اپنی سرمنی بک کر لوں گی، ایز لانگ ایز یو انفارم دا کاؤنسل. بیکاز ابھی 2 طرح کے لیٹر آ رہے ہیں اپروول کے. ایک لیٹر آتا ہے کہ جی ہم نے آپ کی اپلیکیشن اپروو کر دی ہے، لیکن جب تک ہمیں کاؤنسل آپ کی لوکل نہیں بولے گی کہ انہوں نے اوتھ سرمنیز اوپن کر لی، ہم آپ کو کنفرمیشن نہیں بھیجیں گے اوتھ سرمنی کا. پھر ویسے بھی آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی کچھ لوگوں کو مل جاتا ہے پراپر لیٹر کہ آپ کاؤنسل سے بات کر سکتے ہیں، تو وہ آپ پھر کاؤنسل سے بات کر کے ان کو بتا سکتے ہیں کہ جی میں اتنے عرصے کے لیے کنٹری میں نہیں ہوں، مہربانی کر کے اس کے بعد کی ڈیٹ مجھے دے دیں اوتھ سرمنی کے لیے. سو کہنے کا مطلب ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حل اینڈ سلوشن ہوتا ہے. ٹریول آپ اس لیے کر سکتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ دا ریزن آپ نے نیشنلائزیشن اپلائی کی ہے کیونکہ آپ کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے، تو جس پہ آپ ٹریول بالکل کر سکتے ہیں. سو کامن سینس اپروچ یہی کہتی ہے کہ بالکل آپ ٹریول کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا پیچھے سے ریفیوزل آتا ہے، کوئی آپ کو وہ ڈاکومنٹ بھجوا دے، تو آپ کاؤنسل کو بتا سکتے ہیں کہ میں ابھی کنٹری میں نہیں ہوں، میں اس ڈیٹ کو واپس آ رہی ہوں، تو پلیز آپ اس کے حساب سے اگر میری اوتھ سرمنی ارینج کر دیں، اگر آپ کو وہ والا لیٹر ملتا ہے. اگر وہ والا لیٹر ملتا ہے کہ ہم نے آپ کی اپلیکیشن اپروو کر دی ہے لیکن ابھی ہمیں لوکل کاؤنسل نے آپ کی بتایا نہیں کہ وہ اوتھ سرمنیز ری اوپن کریں، دین یو ول ہیو ٹو ویٹ. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہاں جی، وعلیکم السلام طارق جی، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل خیریت سے، تھینک یو فار آسکنگ. جی ہاں جی، بس میرے کو سر ایک ہی تھا کویشچن، ویسے تو کہتے ہیں آنسر پچھلے آپ کے کالر سے مل گیا ہے. تو M1 فارم کرنے کے لیے اب میری بھی پاسپورٹ اپلائی کرا ہوا ہے برٹش سٹیزن کے لیے، تو میں اپنے بیٹے کا کرنا تھا اپلائی. جی تو اس کی فیس ابھی کیا ہے؟ سپریم کورٹ نے تو کچھ کہا تھا لیکن ابھی تک کچھ کلیریفیکیشن نہیں ہوئی. آلرائٹ، تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. سر ابھی تک تو فیس وہی فل ہے، آئی تھنک اباؤٹ، ڈونٹ کوٹ می آن اٹ، بٹ 1200 کے آس پاس، 1100 اینڈ سم تھنگ. آپ کی آبزرویشن بالکل کریکٹ ہے. سپریم کورٹ چھوڑیں، پہلے جی آر کے وقت جج نے بولا، پھر کورٹ آف اپیل میں جج نے بولا، پھر سپریم کورٹ میں جج نے بولا، بیکاز ہوم آفس خود ایڈمٹ کرتا ہے کہ جو ہماری کاسٹ ہے نیشنلائزیشن کے رجسٹریشن اپلیکیشن کی، وہ اباؤٹ 374 پاؤنڈز ہے. باقی سارے ہمارے ایڈمنسٹریٹو چارجز ہیں 600 اینڈ سم تھنگ، تبھی آلموسٹ 1100 کی فیس ہے. تو ریکمنڈیشن تو ان کو یہی تھی کہ آپ اپنی فیس ریڈیوس کر کے 374 کر دیں، لیکن یا سرٹن کیسز میں فری کر دیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا ایکشن ہوم آفس سے نہیں ہوا ہے. میں اگر آپ میری آئی تھنک وہ آلموسٹ سال ہو گیا اس ویڈیو کو جو میں نے بنائی تھی، ایکسٹرا ویڈیو، اگر ہمارے چینل پہ آپ دیکھیں
تو میں نے یہی بولا تھا کہ اگر کوئی امید پہ یہ بیٹھیں کہ ہوم آفس فیس کم کر دے گا، ہم ویٹ کر لیں، تو پھر آپ کی مرضی ہے. میں تو یہ بولتا ہوں اگر کوئی بچہ رجسٹریشن کے لیے ایلیجبل ہو گیا، لیں اس کی رجسٹریشن اینڈ گیٹ اٹ اوور ود، تو اس کو برٹش بنائیں. تو سر وہ پھر آپ کے اوپر ہے، بٹ نہیں، ابھی تک تو دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے کہ ہوم آفس کم کرے گا فیس کو. آف کورس کل بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک آئی ہیو ناٹ ریڈ اینی مٹیریل کہ اٹس ان دا پائپ لائن. اور اگر آپ میرا، جیسا میں نے بھی عرض کیا، آئی تھنک 8-9 منتھ سے آلموسٹ سال پہلے میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائی تھی کہ ڈونٹ ویٹ فار اٹ. جن کا آ رہا ہے وہ اپنی نیچرلائزیشن رجسٹریشن بچوں کی اپلائی کریں، اور پھر فیوچر میں جب بھی ریڈیوس ہوئی فی دیکھا جائے گا جو بھی اس کے اندر کوالیفائی کرتا ہے، لیکن ابھی تو کوئی ایسی آپشن نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میم. جی میں بھائی صاحب آپ سے ایک سوال کرنا، 2 سوال کرنے ہیں. جی جی پوچھیں. ایک سوال میں نے کرنا ہے کہ میں نے بیٹے کی شادی کرنی ہے، اور اس کا جو ہے نا ہمارا ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، 3 جنے رہتے ہیں گھر میں، کون سر کا ہے. اور لڑکی کے جو منگانا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کون سے ہمیں ہمارے بیٹے کے لیے کاغذ ضروری ہوں گے اس کو منگانے کے لیے لڑکی کو؟ جی. تو یہ کونسل کا گھر ہے اور ہم 3 جنے ایک گھر میں رہتے ہیں اور تینوں کے نام پر ہے. جی. تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں یعنی کہ میں نیشنلٹی اپلائی کرنے کے لیے میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں انگلش ٹیسٹ پاس کروں، لیکن نہیں کر سکی. میں پڑھی لکھی نہیں ہوں اتنی، تو میں نہیں کر سکی. تو کوئی اور چارہ ہوگا، یعنی کہ کوئی اور ہے کوئی راستہ، یعنی کہ کر سکتے ہیں کسی اور راستے سے یا نہیں؟ تھینک یو سو مچ. آپ یہ 2 سوال ہیں. میرے بیٹے کا جو ہے نا، یہ مجھے ذرا غور سے بتانا کہ یہ کام جلدی کیسے ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں کاغذ کون سے چاہیے ہوں گے؟ کیونکہ میرا بیٹا کام کرتا ہے، اس کی تنخواہ 19,800 ہے. تو لیکن مکان ہمارے پاس ایک ہے، 2 بیڈروم، ہم 3 جنے ایک گھر میں رہتے ہیں. میں آپ کی بات سن لیجیے. بالکل میں نے آپ کی بات بالکل سن لی. میں ریورس آرڈر میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ میں تھوڑا ڈیٹیل میں آپ کو آپ کے بچے کے بارے میں بتا دوں. دیکھیں، جہاں تک بات آتی ہے نیشنلائزیشن اپلیکیشن کی، بالکل بجا آپ نے سنا کہ اس کے لیے آپ کو اپنا انگلش لینگویج ٹیسٹ اور لائف ان دا UK دینا پڑتا ہے. اٹ ول بی انٹرسٹنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ آپ نے انڈیفینٹ جب اپنا حاصل کیا تھا تو یہ سارے ٹیسٹ دیے تھے یا نہیں دیے. بیکاز اگر آپ نے انڈیفینٹ اپنا ڈسکریشنری لیو یا اسائلم کے تھرو لیا ہے تو ظاہری بات ہے، یا یورپین لاء کے تحت لیا ہے، تو آپ کو یہ ٹیسٹ دینے نہیں تھے، اور اب پہلی دفعہ یہ ٹیسٹ آپ پہ اپلائی ہو رہے ہیں. بیکاز اگر آپ نے پہلے یہ ٹیسٹ دیے تھے تو بی انٹرسٹنگ ٹو نو کہ آپ انہی کو یوز کر کے ایگزیمشن کیوں نہیں لے سکتی. بٹ دیٹس اے سیپریٹ میٹر. جہاں تک بات آ جاتی ہے کہ کسی طریقے سے انگلش ٹیسٹ کی معافی ہے، تو جو صرف ایکسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا GP ایک لیٹر، وہ ایک پرفارما ہے جو ہوم آفس نے ایک فارم ہے جو دیا ہوا ہے آن لائن، اس کو GP کو بھرنا پڑتا ہے، اور اس میں GP کو بتانا پڑتا ہے کہ کیا ایشوز ہیں آپ کو مینٹل جس کی وجہ سے آپ انگلش یہ ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتی. اگر آپ وہ ہوم آفس کا ڈاکومنٹ پرنٹ کر کے اپنے GP کو دکھائیں اور اس سے ڈسکشن کریں، اور کوئی ایسی ریزن میڈیکلی GP آپ کو دے سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ یہ ٹیسٹ پاس نہیں کر پاتی، تو پھر ظاہری بات ہے آپ اس کو یوز کر کے ایگزیمشن کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں ہوم آفس سے. ادروائز یہ ٹیسٹ مینڈیٹری ہیں. تو یہ بات تو کلیئر ہوگی ٹیسٹ کے بارے میں. تو بہتر یہ کہ وہ جو ہوم آفس نے آن لائن فارم بھیجا ہوا ہے ٹیسٹ کی ایگزیمشن کا، اس سے جا کے اپنے GP کو دکھائیں، ڈسکس کریں اپنی ریزنز اینڈ سی کہ اگر GP کوئی میڈیکل ٹرم اس کے لیے یوز کر سکتا ہے. میں نے اس لیے ذکر کیا کہ آپ سمجھتی ہیں لٹریسی آپ کی شاید کوئی اور وجہ بھی ہو، تو وہ بہتر ہے کہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ آپ ڈسکس کریں اینڈ دین دے کین ایڈوائز یو پراپرلی. اب آ جاتے ہیں آپ کے بیٹے کے اوپر. مبارک ہو، اس کی شادی جب بھی ہوتی ہے، لیکن آئی تھنک میں نے 2 چیزیں نوٹ کی ہیں جو آپ کی کنسرن ہے. پہلے تو اکوموڈیشن کی، اور پھر کہ کیا ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں. تو لیٹس پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے اس پہ بات کرتے ہیں، اکوموڈیشن پہ. دیکھیں، ون آف دا کنڈیشن آپ کے بیٹے کی یہ ہوگی جب وہ اپنی بیوی کو یہاں بلانا چاہتا ہے کہ گھر میں سفیشینٹ اکوموڈیشن ہے، یعنی کہ گھر اوور کراؤڈ نہ ہو، جس کا ایک فارمولا ہوتا ہے جو ہوم آفس اپلائی کرتا ہے، جس میں نارمل یہ ہوتا ہے کہ جتنے کمرے ہیں پر کمرہ 2 اڈلٹ ہوتے ہیں، اور وہ کمروں کے اندر ڈائننگ روم اور لیونگ روم کو بھی ایڈ کرتے ہیں. تو جو سب سے آسان طریقہ ہے، میں لوگوں کو بولتا ہوں کہ آپ کسی بھی
कॉम्पिटेंट स्टेट एजेंट के पास चले जाएं जो प्रॉपर स्टेट एजेंट है, क्योंकि उनके पास मेथड होता है होम इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाने का। तो सबसे पहले आप अपने लोकल स्टेट एजेंट के पास जाएं, डिपेंड करता है स्टेट एजेंट कौन है, ऑन एवरेज 120 पाउंड्स लेके 250 पाउंड्स होम ऑफिस कह रहा हूँ स्टेट एजेंट्स लेते हैं ये रिपोर्ट बनाने के लिए। तो अगर आप किसी स्टेट एजेंट से बात कर लें तो वो फिर आपका घर आके विज़िट करके बता सकते हैं कि आया इस घर में इतनी जगह है कि 4 लोग रह सकते हैं या नहीं, क्योंकि वो एक फॉर्मूला होता है जो स्पेशल अप्लाई होता है डिपेंडिंग ऑन हैबिटेबल रूम, जिसमें सिर्फ कमरे नहीं होते, डाइनिंग रूम भी ऐड होता है। मुझे कान में बताया गया कि तारिक भाई हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है, डू अपोलोजाइज़ अभी, क्योंकि फिर अगर मैंने जवाब लंबा देना शुरू कर दिया फिर ब्रेक फंस जाती है। लेट्स गो ऑन अ ब्रेक। ब्रेक पे वापस आके पहले मैं आपके सवाल का जवाब कंप्लीट करूंगा, उसके बाद आई एम गोना टेक सम मोर कॉल्स इंशाल्लाह ताला। लेट्स गो ऑन अ ब्रेक। ब्रेक के बाद हम अपना सिलसिला जारी रखेंगे, तो सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि उनका बड़ा अच्छा सवाल था कि जी हम एक घर में रहते हैं, हमें ओवर क्राउडिंग का प्रॉब्लम है कि क्या हमारी जब बहू आएगी मीनिंग डॉटर इन लॉ आएगी, क्या हमारा घर इतना बड़ा है कि हम उसको रख सकते हैं या नहीं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू डिटेल कि जी ओवर क्राउडिंग के कानून क्या हैं, 1985 हाउसिंग एक्ट क्या बोलता है, बिकॉज वो कमरों के साइज़ के हिसाब से भी है, बेस्ट चीज़ है कि अपने लोकल स्टेट एजेंट के पास जाएं। एंड आई होप देयर इज़ अ कॉम्पिटेंट स्टेट एजेंट जिनको होम इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनानी आती हो। वो आपका घर विज़िट करेंगे और आपके कमरों का साइज़ देख के और कौन कौन वहाँ रहता है उसको देख के इमीडिएटली बता देंगे आपको उसी विज़िट के दौरान कि आया एक और पर्सन जो अडल्ट होगा उसके एडिशन से ओवर क्राउडिंग होगी या नहीं होगी। क्योंकि अगर वो कहते हैं कि जी ओवर क्राउडिंग हो जाएगी तो ज़ाहिर बात है आपकी कोई भी एप्लीकेशन उस घर के लिए फ़ेल हो जाएगी, बिकॉज अकोमोडेशन एडिक्वेट अकोमोडेशन इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट स्पाउस वीज़े के ऊपर। लेकिन अगर वो कहते हैं घर का साइज़ देख के कमरों का कि हाँ जी बिल्कुल एक और बंदा यहाँ आ सकता है, तो वो होम इंस्पेक्शन रिपोर्ट में लिख देंगे। तो रादर देन कि आप उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाएं, अपने लोकल स्टेट एजेंट को विज़िट करें, उनसे पूछें कि जी आप होम इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना के देते हैं। जो स्टेट एजेंट भी एक दो के पास जाएंगे कहते हैं हाँ जी हम बना के देते हैं, वो घर आके आपको बता देंगे। और अगर आपकी एडिक्वेट मेंटेनेंस अकोमोडेशन नहीं है तो ज़ाहिर बात है आपको फिर कहीं अपना घर मूव करना पड़ेगा एंड ट्राई टू गेट अ बिगर प्रॉपर्टी, आपका बेटा मूव आउट हो जाए और अपना घर अलग से ले ले। जहाँ तक बात आती है डॉक्यूमेंटेशन की, बड़ा आसान सिस्टम है। जब आप ऑनलाइन जाके फॉर्म भरते हैं तो एक चेकलिस्ट आ जाती है, उसमें सारे तरह के डॉक्यूमेंट लिखे हुए आ जाते हैं। बट इन जनरल 3 कैटेगरीज हैं डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने की। पहली होती है रिलेशनशिप, जिसमें मेनली मैरिज सर्टिफिकेट, और अगर आपकी शादी को बहुत टाइम हो चुका है तो फिर जितना आपने एक दूसरे से कम्युनिकेशन की है उसका एविडेंस। नंबर 2 होता है फाइनेंस, जिसमें मेन है कि अगर आप एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सेविंग से पैसे दिखा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू इमिग्रेशन रूल आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग तीसरी इज़ अकोमोडेशन, जो हमने बात की कि होम इंस्पेक्शन रिपोर्ट से कवर हो जाती है अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, और अगर आपके पास एक्सक्लूसिव घर है, आप अकेले रहते हैं, फिर तो टेनेंसी एग्रीमेंट इज़ सफिशेंट। थैंक यू जी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट आपके बेटे की शादी के लिए, मुबारक हो आपको। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम तारा भाई, क्या हाल है? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से। अच्छा तारा भाई, मेरा सवाल ये था कि पहले भी एक दफा आपसे मैंने किया था क्वेश्चन। हमारा 7 ईयर बेस पे लगा हुआ है, तो हमारा ना 2 वीक के बाद वीजा खत्म हो जाएगा जो एक्सटेंशन का टाइम है, ठीक है? तो हमने फी वेवर का अप्लाई किया हुआ है। इस मंडे को हमें 8 वीक हो जाएंगे, 8 वीक। अभी तक हमें कोई जवाब नहीं आया, ठीक है? उनको हमने सारे पेपर प्रोवाइड किए हुए हैं, वो भी अकाउंट जो हम यूज कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो भी, हर चीज, ठीक है? तो हमारे वैसे यूनिवर्सल क्रेडिट स्टार्ट हुए थे 1 साल पहले, कहने के वीजा लगने के 1.5 साल बाद। हमने उनको बताया था कि मैं भी पार्ट टाइम कर रहा हूँ, मेरी बीवी भी पार्ट टाइम कर रही है। तो उन्होंने सारे अकाउंट वगैरह चेक करूंगा, ठीक है आपको जो है ना आपको पब्लिक फंड आप ले सकते हैं, ठीक है? वो साल हमें हो गया, वही पेपर हमने उनको भेजे हैं। कोई सर्कमस्टेंसेस हमारे चेंज नहीं हुए जिस बिना पे हमने बोला कि हम यूनिवर्सिटी ले रहे हैं, हमारी फी वेवर करनी चाहिए, क्योंकि मैं हूँ, मेरी वाइफ है और एक मेरा बेटा है। क्योंकि एक जो बेटी है वो 10 ईयर की हो गई है, उसको हमने ना 2 वीक पहले उसका हमने वो उसके लिए नेशनलिटी के लिए हमने अप्लाई कर लिया, अप्लाई नहीं करेंगे ये इसमें। तो मैंने ये पूछना था कि 8 वीक हो गए, अभी तक उन्होंने कोई पेपर और नहीं मांगा। तो उसमें मैंने पूछना था कि अगर अल्लाह ना करे वो रिफ्यूज कर दें फी वेवर के लिए, तो हमारे पास उसका चांसेस होते हैं अपील करने के लिए पब्लिक फंड के लिए। शायद फी वेवर के लिए तो शायद महल अपील नहीं हो सकती, लेकिन इसके लिए हम अपील कर सकते हैं पब्लिक फंड के लिए। उसके बाद
اور ویسے بھی اگر 8 ویک آلموسٹ ہو جائیں گے اس منڈے کو, اس کے بعد ہمارے پاس تقریباً 10 دن رہ جائیں گے. اور تو میں نے پوچھنا تھا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے, میں ای میل کرنی چاہیے ان کو ریمائنڈ کرنے کے لیے کہ میں اتنا ٹائم رہ گیا ہے, تو آپ کے خیال سے کتنے ہمارے چانسز ہیں؟ بتا تو میں نے دیا کہ پیپر ہم نے سارے بھیجے ہوئے ہیں جس کی بنا پہ ہمیں پبلک فنڈ بھی ایشو ہوا تھا. یہ میرا سوال ہے کہ ہم اپیل کر سکتے ہیں اس پبلک فنڈ کے لیے اس کے بعد اگر ہمیں وہ ریفیوز کر دیتے ہیں فی ویور کے لیے؟ اوکے, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ پڑھے بغیر نہیں بتا سکتا کہ بھئی آپ کے چانسز کیا ہیں اپلیکیشن پہ. میں اکثر لوگوں کو مذاق میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بہترین ڈاکٹر کے سرجن کے پاس چلے جائیں, بولیں کہ جی میرا آپریشن کر دیں, لیکن جب تک وہ ایکس رے نہیں دیکھے گا وہ کہاں آپریشن کرے گا. تو سیم پرنسپل اپلائز کہ جب تک کوئی ڈاکومنٹ نہیں دیکھے گا دے کین ناٹ ٹیل یو کہ آپ کے کیس کا کیا میرٹ ہے. کامن سینس اپروچ یہ کہتی ہے کہ بھئی جس بندے کے پاس اپنے رہنے کے کھانے پینے کے پیسے پورے نہیں ہیں, گورنمنٹ سے سہارا لے کے وہ بندہ گزارا کر رہا ہے, وہ فیملی, آپ کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ 10,000 12,000 فیس دے سکتے ہیں؟ تو کامن سینس تو یہی کہتی ہے, بٹ آئی ڈونٹ نو یور بینک اسٹیٹمنٹس کہ ادھر ادھر سے کیسے پیسے آ رہے ہیں, بیکاز جب آپ نے اپلیکیشن بھری تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو اپنا انکم اینڈ ایکسپینڈیچر بینک اسٹیٹمنٹ کے حساب سے پورا پرووائڈ کرنا پڑتا ہے. سو آئی کین اونلی وش یو آل دا بیسٹ. دیکھیں بالکل اگر خدا نہ خواستہ آج کل جو یونیورسل کریڈٹ والے بھی نا ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ فی ویور میں کرونا وائرس کی وجہ سے بڑا ٹائم لگ رہا ہے, اینڈ سلولی بٹ شورلی دے آر ٹرننگ اراؤنڈ کہ جن لوگوں کے آلریڈی یونیورسل کریڈٹ لگا ہوا ہے اس پہ وہ تھوڑا پیشنس شو کریں. ہاں جو نئی اپلیکیشنز ڈال رہے ہیں اور وہ یہ بول رہے ہیں کہ جی ہماری ریکویسٹ گئی ہوئی ہے فی ویور کی, کنسیڈر کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے وہ اپنی کنسیڈریشن وہیں روک دیتے ہیں. تو کیونکہ آپ کا آلریڈی یونیورسل کریڈٹ چل رہا ہے, میں امید یہی کرتا ہوں کہ وہ روکیں گے نہیں, بیکاز آپ نے اپنی ریکویسٹ کی ہوئی ہے فی ویور کی, اور اگر خدا نخواستہ وہ کسی وجہ سے روکتے ہیں, آف کورس آپ کے پاس آپشن ہے اس کو چیلنج کرنے کا اور اس کی ریکنسیڈریشن کرنے کا. بٹ امید میں یہی لگاتا ہوں کہ وہ آپ کا فی ویور کی دوران یونیورسل کریڈٹ نہ روکیں. جو نئے لوگ اپلیکیشن ڈالتے ہیں یونیورسل کریڈٹ کی اور ویزا ختم ہو جائے انہوں نے فی ویور ڈالا ہوا ہے, ان پہ کبھی کبھی وہ لازمی تنگ کرتے ہیں کہ جی وی وانٹ ٹو سی کہ آپ کی 3C الائیو ہے یا نہیں ہے. لیکن جہاں تک بات آتی ہے جو آلریڈی چل رہے ہیں, دیکھنے میں آیا کہ دی یونیورسل کریڈٹ پیپل آر شوئنگ اے بٹ آف پیشنس. تو آئی وش یو آل دا بیسٹ. اور اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے, دو رائے نہیں ہے کہ اگر آپ ان کو چیس کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں کہ جی پلیز میرا آپ ڈیسیجن لیں ایز سون ایز پاسبل, بیکاز میرا سبسٹانسو لیو بھی ختم ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ ان کی پالیسی دیکھیں تو انہوں نے بولا ہے کہ ہم آپ کو 10 days دیں گے اپلائی کرنے کے لیے اپنی ایکسٹینشن اپلیکیشن, جب بھی ہم آپ کے فی ویور کا ڈیسیجن لیں گے. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کریں, آئی وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا سوال پوچھ لیں اور میں ٹی وی پہ جواب دے دیتا ہوں. جی تھینک یو سو مچ. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے میرا پاس انڈیفینٹ ہے. ہیلو. جی جی میں آپ ہی کی بات سن رہا ہوں. جی جی میرے پاس انڈیفینٹ ہے. میں EU فیملی سے ہوں. میرے ہسبینڈ جو وہ اٹالین نیشنل ہے. میں نے 2020 میں میرا انڈیفینٹ ہو گیا تھا, پر انہوں نے مجھے بایو میٹرکس کارڈ نہیں بھیجا تھا. کہ میں ریزن انہوں نے یہ دیا کہ جب میں اپلیکیشن بنائی تھی تو میرا کارڈ تب ویلڈ تھا, تو مجھے انہوں نے کارڈ نہیں بھیجنا, پھر مجھے نئے سرے سے اپلیکیشن کارڈ کے لیے ڈالنی پڑے گی. وہ انفارچونیٹلی میں نے کارڈ کے لیے اپلیکیشن جو ڈالی تھی وہ رانگ ڈال دی نا, وہ ڈیٹا ٹرانسفر ہونا ہوتا ہے, لیکن میں نے دوسری والی ڈال دی. مجھے نہیں پتا وہ کون سی تھی, لیکن دوبارہ میں نے جب کی, میں نے کیا اپریل میں, تو اس کے 1 مہینے بعد میں نے فنگر پرنٹس بھی دیے, لیکن میں ابھی تک ویٹ کر رہی ہوں. کوئی وہاں سے نہ لیٹر آیا ہے نہ کوئی اپڈیٹ آئی ہے, جبکہ وہ کہتے ہیں کہ 8 ویکس میں وہ آنسر کرتے ہیں. ایک تو پہلا ہمارا سوال میرا یہ ہوا. دوسرا یہ کہ ہم لوگ ساری, میرے بچے اور میرے ہسبینڈ اٹالین نیشنل ہیں. تو میرے بچے جیسے کہ وہ اٹالین نیشنل ہیں, لیکن ابھی وہ برٹش پاسپورٹ انہوں نے اپلائی نہیں کیا, نہ ان کا پلان ہے. تو بچے جب 1 سال ان کا پورا ہو جائے گا انڈیفینٹ کا, تو وہ بچے اپنے خود پہ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. تو پلیز میں ابھی فون بند کرتی ہوں, تو آپ مجھے آنسر کریے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو میم, تھینک یو سو مچ فار یور کال. دیکھیں اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے کہ آپ ڈپینڈنٹ کے علاوہ اپنے انڈیویجول بیسس کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں رجسٹریشن یا نیچرلائزیشن ایز اے برٹش سٹیزن. وہ ڈپینڈ کرتا ہے, سبجیکٹو چیز ہے, کیس ٹو کیس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بٹ ان شارٹ بالکل آپ اپنے پیرنٹ سے ہٹ کے بھی آن یور اون بھی کوالیفائی کر سکتے ہیں نیچرلائزیشن یا رجسٹریشن کے لیے. اینڈ اگین آئی ریپیٹ, وہ کیس ٹو کیس ہوتا ہے. تو آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا وہ کر سکتے ہیں, دی آنسر از یس, سبجیکٹ ٹو کہ کون سے کرائٹیریا میں وہ فٹ ہوتے ہیں.
जहाँ तक बात आती है होम ऑफिस की कि जी वो 8 वीक्स बोलते हैं, बिल्कुल मैम ये वेबसाइट पे लिखा है, लेकिन आजकल कोविड की वजह से टाइम बहुत लग रहा है। मैं लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ बी पेशेंट, और अगर आप चाहते हैं तो होम ऑफिस को चेस करें, उनको ईमेल्स करें कि जी मुझे अभी तक जवाब नहीं आया, या अपने एमपी के पास जाएं, वो एमपी होम ऑफिस को चेस कर सकता है। क्योंकि आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ऑलरेडी था, तो इतना कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, जिनके पास पुराने ईयू स्कीम के तहत परमानेंट रेजिडेंस कार्ड थे, उनके लिए मैंडेटरी था कि उनको प्री सेटल स्टेटस के ऊपर स्विच करना था। आपके पास तो ऑलरेडी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन था, तो आपको स्विच करने की इतनी ज़रूरत नहीं थी नए रूल्स के तहत। तो वो जो भी आपने एप्लीकेशन डाली होगी, मुझे उसकी डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन अगर आप बोलती ना कि मेरे पास परमानेंट रेजिडेंस था अंडर EU 2016 फॉर एग्जांपल, तो फिर आपके लिए इम्पॉर्टेंट था कि प्री सेटल स्टेटस के थ्रू आपको EU सेटलमेंट स्कीम अप्लाई करनी थी, इवन उन लोगों के लिए भी जिनके पास परमानेंट रेजिडेंस था। काफ़ी लोगों को इसकी समझ नहीं थी, लेकिन दैट वाज द सिनेरियो। आई थिंक मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई थी टू मेंशन दैट ऑन वन ऑफ द चैनल्स। सो थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, तारक भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल खैरियत से भाई। माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं आपसे एक Thank you. क्वेश्चन बस वही है कि 10 साल पहले हम आए थे तो हमें लीव टू रिमेन मिल गई है। एक बच्ची मेरी यहाँ पैदा हुई थी, तो हमने सेकंड भी अप्लाई की थी, वो भी आ गई है, अब सबकी इंस्ट्रक्शन हो गई है। अभी मेरी बच्ची 10 साल की हो गई है, तो मैं उसका ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करना है, तो उसके क्या क्या कागज मुझे चाहिए होंगे देने के लिए, और उसकी कितनी फीस है? अगर फीस है तो कोई ऐसा तरीका है जैसे फी फेवर या इस तरह की कोई चीज़ है हम ले सकते हैं, कोई बेनिफिट या इस तरह की कोई चीज़ है तो? और आई थिंक आई प्रिज्यूम ये कह रहे हैं कि बच्ची इधर पैदा हुई थी, करेक्ट, इस मुल्क में? जी जी, इधर पैदा हुई थी। ओके, सो बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं वो पासपोर्ट से पहले बच्ची की रजिस्ट्रेशन अप्लाई करनी होती है। वर्ड यूज़ करते हैं हम रजिस्ट्रेशन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंफर्म करती है द चाइल्ड इज़ अ ब्रिटिश सिटीज़न, और फिर उसके बाद पासपोर्ट अप्लाई होता है। तो जो रजिस्ट्रेशन है, जो बच्चों को यहाँ पैदा हुए हैं और पहले 10 ईयर्स अपने ज़िंदगी के उन्होंने इस मुल्क में गुजारे हैं कंटिन्यूसली, तो उस रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ी वेवर नहीं है, उसकी आपको फ़ीस प्रॉपर देनी पड़ती है। अबाउट 1100 एंड समथिंग पाउंड्स है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आया, उससे पहले कोर्ट ऑफ अपील में भी सेम डिसीजन आया, उससे पहले जुडिशल रिव्यू में भी सेम डिसीजन आया कि इस फ़ीस को कम की जाए। सर्टन ने ये बोला इसको ज़ीरो की जाए, और सर्टन ने ये बोला, जजेस ने कमेंट किया कि इसको 374 बनाया जाए। लेकिन अभी तक होम ऑफिस ने कोई रिकमेंडेशन के ऊपर आप समझ लें कोई एक्शन नहीं लिया है। तो एट द मोमेंट फ़ीस वही है, अबाउट 1100 एंड समथिंग। तो स्टेप 1 ये है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन अप्लाई करनी है बच्चे की। रजिस्ट्रेशन कंफर्म करता है द चाइल्ड इज़ अ ब्रिटिश सिटीज़न, जिसका डिसीजन 8 मंथ्स 6 to 9 मंथ्स के बीच में आता है। कभी कभी जल्दी भी आ जाता है, बट रियलिस्टिकली 6 to 9 मंथ्स लग जाते हैं। और जब वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास आता है द चाइल्ड इज़ अ ब्रिटिश सिटीज़न, उसके बाद आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं। सो बेसिकली पासपोर्ट से पहले ही बच्चा ब्रिटिश सिटीज़न बन चुका होता है, बिकॉज आपके पास वो सर्टिफिकेट आता है रजिस्ट्रेशन का। सो थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का, आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सिकंदर ना है, और मैं आज से तकरीबन 2011 में एक स्पाउस वीज़े पे आया था। तो स्पाउस वीज़ा ये था कि मेरी जो वाइफ थी वो स्टूडेंट थी और मैं उसका डिपेंडेंट था, लेकिन जो मेरा वीज़ा एक्सपायर होने के बाद बेसिकली जो मेरे फर्स्ट कज़न है वो स्विस नेशनल है, तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। लेकिन हमें होम ऑफिस ने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया फॉर लैक ऑफ एविडेंस की वजह से, जिसकी वजह से हम कोर्ट में गए। लेकिन कोर्ट में उस वक्त मेरे स्पॉन्सर पेश नहीं हुए, तो मेरा वीज़ा नहीं लगा 2014 में। उसके बाद फिर अभी एक हफ्ता पहले हमें कोर्ट की डेट मिली थी और हमने कोर्ट में दोबारा पेश हुए अपने कज़न के साथ। उन्होंने ये एक्सेप्ट तो कर लिया कि ये मेरे फर्स्ट कज़न है, पहले तो वो यही एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि मेरे कज़न है, लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि आपने हमें फाइनेंशियल जो एविडेंस है ना वो इतने नहीं दिए, क्योंकि मेरे जो कज़न है वो स्विट्जरलैंड जाके उन्होंने अपने सारे बैंक स्टेटमेंट वगैरह जितना भी जो एविडेंस उन्होंने मांगे थे वो कर लिए हैं। लेकिन अब मेरा लॉयर जो है वो जो मुझे कोई इतना पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो अब आप मुझे प्लीज बताइए कि मैं क्या करूं, किससे मिलूं और कहाँ मिलूं जाके, तो जो मैं अपना केस जो है ना आगे परसू करना चाहता हूँ। मैं ऐसे अपने आप को इलीगल नहीं रखना चाहता इस मुल्क में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल का।
مجھے کان میں ابھی بتایا گیا طارق بھائی پلیز آنسر دیں کال کے بعد، بیکاز لڑکوں کو بھی پتہ ہے میں آنسر دینا شروع ہو جاتا ہوں تو پھر لمبا تھوڑا چلا جاتا ہے. تو میں بالکل آپ کو جواب دیتا ہوں آپ کی باتوں کا، لیکن انفارچونیٹلی مجھے بتایا گیا کان میں کہ ابھی ہمارا بریک کا ٹائم ہوا ہے. سو لیٹس گو آن اے بریک. بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ اس چینل کو دیتے ہیں، ہمارے شو کو دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ. سبسکرائب کریں شو کو، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ جتنا زیادہ مٹیریل ہو ایڈیشنل ویڈیوز کے صورت میں وہ بھی پیش کروں آپ کے لیے. سو لیٹس گو آن اے بریک. بریک پہ واپس آ کے سب سے پہلے میں ان کا جواب دوں گا، پھر اس کے بعد وی ول ٹیک further calls. Inshallah ta'ala, see you after the break. Assalamu alaikum. Welcome back to the show, Immigration with Tariq. Break سے پہلے کال آئی، انہوں نے کہا جی کہ میری ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپلیکیشن ریفیوز ہو چکی ہے، تو مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں. دیکھیں، ایک بات تو میں لوگوں کو اکثر بولتا ہوں کہ پلیز کسی بھی کمپیٹنٹ پرسن کو ڈھونڈیں اور جا کے ان سے ملیں، اور یقین کریں جن لوگوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے چاہے جتنا بھی کمپلیکیٹڈ کیس ہو، پیپر پڑھنے کے بعد ہاف این آور 20 منٹس میں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں آپ کا میرٹ کیا ہے کیس کے اندر، کون کون سے ڈاکومنٹری ایویڈنس آپ کو چاہیے، آپ کے چانسز کیا ہیں سکسیس کے. اٹ از دیٹ اسٹریٹ فارورڈ جینوئنلی. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی اتنا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے، تو آئی ریئلی تھنک کہ آپ کو جا کے کسی کمپیٹنٹ پرسن سے ملنا چاہیے جن کی ایکسپرٹیز امیگریشن کے اندر ہے. پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنا اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے کسی کو سمجھانا کہ بھائی آپ کے چانسز کیا ہیں اور کیا قانون بولتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، وہ کلیئرلی لکھی ہوئی ہے امیگریشن کے قانون میں، وہ کلیئرلی لکھی ہوئی ہے کیس لاء کے اندر، وہ کلیئرلی لکھی ہوئی ہے امیگریشن کی پالیسیز کے اندر. اگر ان 3 ڈاکومنٹس کو آپ کو سمجھا دیا جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے کیس میں دم ہے یا نہیں. مجھے آپ کے کیس کا کچھ پتہ نہیں ہے، بیکاز آپ کے کیس کے پیپرز میرے پاس نہیں ہیں، لیکن میں ایک جنرل بات اب کرنے لگا ہوں، تو پلیز اس بات کو اپنے کیس کے اوپر نہ ٹھوپیے گا، مطلب بٹھائیے گا نہیں، بیکاز I'm جسٹ جنرلی بات کر رہا ہوں. جب بھی لوگ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو اس کی 2 مین ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو پوری کرنی ہوتی ہیں ریگولیشن 8 کے تحت. ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ریلیٹیو ہیں آپ یا نہیں، اور 98% لوگ اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں کہ یس دے آر ریلیٹیو. اینڈ پھر 98% لوگ سیکنڈ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر پاتے، جو یہ بولتا ہے کہ اس ایپلیکنٹ کے یو کے آنے سے پہلے یا وہ ممبر آف دی اسپانسرز ہاؤس ہولڈ تھے یا فائنینشیل ڈپینڈنٹ تھے ان کے. یعنی کہ ڈپینڈنسی آپ کی کریشن ہونی چاہیے بیفور کمنگ ٹو دا یو کے، اور یو کے میں وہ ڈپینڈنسی کنٹینیو ہو رہی ہے. کورٹ آف اپیل نے یہ بولا ہے کہ جو ڈپینڈنسی ہے وہ کنٹینیوس ہونی چاہیے، یعنی کہ اس میں کوئی بریک نہیں آنا چاہیے. بیکاز فار ایگزامپل اگر آپ نے ذکر کیا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا کیس کی، ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ کوئی کہتا ہے جی میں پہلے اسٹوڈنٹ تھا، تو ظاہری بات ہے اسٹوڈنٹ وہ ہوتے ہیں جو سیلف سفیشینٹ ہوتے ہیں. بیکاز اسٹوڈنٹ اپلیکیشن میں آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ جی یہ میرے پاس اکاؤنٹ میں پیسہ پڑا ہوا ہے جو میں پرووائڈ کر کے دے رہا ہوں اپنی ایجوکیشن کے لیے، اور اسی کی بیس پہ آپ کو ویزا ملتا ہے. تو اگر وہ پیسہ آپ کا تھا اور آپ کو اسٹوڈنٹ اپلیکیشن اس بیسس پہ ملی ہے، تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے بعد میں کہ جی میری اسپانسرشپ جی میرے اس فیملی ممبر کے تھرو ہے، بیکاز اسپانسرشپ بعد میں پھر کریٹ ہوئی ہے. اور ڈپینڈنسی مسٹ بی کنٹینیوس اینڈ اٹ شوڈ اسٹارٹ بیفور آپ یو کے سے آئے تھے. سو میں آپ کے کیس کو تو نہیں جاتا، لیکن زیادہ تر جو لوگوں کے کیسز ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کے ریفیوز ہوتے ہیں، اور میں جب ان کو پڑھتا ہوں تو میں ایک بار ریئلائز کرتا ہوں کہ لوگوں کو جو سیکنڈ کنڈیشن ہے نا ریگولیشن 8 کی کہ آیا ممبر آف ہاؤس ہولڈ ہونا چاہیے یو کے آنے سے پہلے، اور یو کے جوائن کرنے لگے ہیں ان کو، یا ممبر آف ہاؤس ہولڈ ہیں یو کے میں آ کے، یا ڈپینڈنسی خاص طور پہ کہ جی ڈپینڈنسی ایگزسٹ کرتی تھی یو کے آنے سے پہلے اور وہ آپ کنٹینیو کریے یا ممبر آف ہاؤس ہولڈ ہیں. اس میں لوگ فالٹر کرتے ہیں، بیکاز کرنٹ ڈپینڈنسی سے بچنے کا تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ اگر وہ ممبر آف ہاؤس ہولڈ آپ بن جائیں اپنے اسپانسر کے تو وہ چیز اسٹک ہو جاتی ہے. اٹ از دا پرائر ڈپینڈنسی جو ایشو کریٹ کرتی ہے کہ یو کے آنے سے پہلے بھی آپ ان کے ڈپینڈنٹ تھے، اور یو کے آ کے اس ڈپینڈنسی میں بریک نہیں ہونی چاہیے انلیس یو آر ممبر آف دا ہاؤس ہولڈ. بیکاز ہاؤس ہولڈ ممبرشپ ڈپینڈنسی، ہاؤس ہولڈ ممبرشپ ڈپینڈنسی میں سے آپ چوز کر سکتے ہیں. تو میں اس کو کمپلیکیٹڈ طریقے سے سمجھانے کی کوشش نہیں کی، بٹ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جائیں تو وہ آپ کو امیجیٹلی بتا دیں گے کہ آپ کے کیس کے اندر کیا میرٹ ہے. ایک بات اگر آپ میرے پرانے شو دیکھیں 8-9 سال پرانے بھی، تو میں ایک بات ہمیشہ لوگوں کو بولتا ہوں کہ آپ ضرور اگر کورٹ جانے لگے ہیں، ایک ایگزامپل دیتا ہوں، تو اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ جی کورٹ میں کسی نے آپ کے لیے بیرسٹر بک کیا ہے فار ایگزامپل، تو اٹ از ویری امپورٹنٹ
اگر وہ فیل کرتے ہیں کہ جس بندے نے بکنگ کی ہے ان کی ایکسپرٹیز امیگریشن کی نہیں ہے، وہ فیل ہو جاتا ہے بندے کو. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ ان کو بولتے ہیں کہ جی جس بیرسٹر کو آپ بھیجنے لگے ہیں امیگریشن میں میرا کیس لڑنے کے لیے، پلیز میری ان سے بات کرا دیں، تاکہ میں ان سے یہ پوچھ لوں کہ میرے کیس میں کیا میرٹ ہے، کیا مجھے اور ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں، یا کہاں میرا کیس ویک ہے. اینڈ آف کورس اس کے پیسے لگتے ہیں، بٹ ٹرسٹ می اٹ از ورتھ دا منی، بیکاز آپ کو یہ پتہ چل جائے گا، دا منی یو اسپینڈ، کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا. کیونکہ اکثر میں کیسز دیکھتا ہوں جو آپ جیت سکتے تھے لیکن آپ اس لیے نہیں جیتے کہ کچھ ٹائملی مینر پہ آپ کی ایڈیکویٹ ایویڈنس نہیں ہوتا. اگین میں آپ کے کیس کی بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کمپٹنٹ لوگوں کے پاس جائیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ اس سے بھی زیادہ کہ آپ اگر فیل کرتے ہیں کہ جہاں آپ اپنا کیس دے رہے ہیں ان کی اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے امیگریشن کے اندر، تو آپ ان کو بولیں کہ جس بیرسٹر کو آپ یہ کیس دینے لگیں جو کورٹ میں جا کے میرا کیس لڑے گا، میری اس سے ابھی اپوائنٹمنٹ بک کرا دیں ٹیلی فون پہ بے شک، تاکہ میں اس بیرسٹر سے ڈسکس کر لوں کہ میرے کیس میں کیا میرٹ ہے اور مجھے کیا کیا کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق صاحب، میرا نام نا ملک عثمان ہے، تو میں یورپین نیشنل ہوں. اچھا، میرا جو بھائی ہے نا چھوٹا، وہ میرا ڈیپینڈنٹ ہے، اس کے پاس ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبر کا ویزا ہے. صحیح ہے، تو وہ نومبر 2019 سے اس کے پاس ویزا ہے اور اس کے پاس پری سیٹل اسٹیٹس بھی ہے. اچھا، میرا کوشچن یہ تھا کہ ابھی اس نے پاکستان ٹریول کرنا ہے، تو اس کا جو کارڈ ہے، وہ اس کا کارڈ تو جو 2019 میں ایشو ہوا تھا وہ ایکسپائر ہو رہا ہے 2014 میں 2024 میں جا کے نا. تو ابھی وہ اس کارڈ پہ ٹریول کر سکتا ہے یا اس کو یورپین کا جو نیا جو کارڈ ہے جو بلو کلر کا کچھ کہتے ہیں کہ وہ اس کو اپلائی کرنا پڑے گا؟ تھینک یو. اوکے، تھینک یو سو مچ. دیکھیں وہ نیا کارڈ نہیں، وہ پری سیٹلڈ کا کارڈ ہے. بیکاز آپ ٹیکنیکلی ضرورت نہیں آپ کو پری سیٹل کے کارڈ کو ایشو کرانے کی، بیکاز اب ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ آپ کی ساری ڈیٹیلز آ جاتی ہیں. تو آپ اس ویب سائٹ کے تھرو بھی کسی کو دکھا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی میرے پاس ویزا ہے. لیکن میں لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسپیشلی اگر وہ بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان جا رہے ہیں تو پلیز جو یورپین کارڈ ہے، یورپین کارڈ کا مطلب جو پری سیٹل اسٹیٹس والا کارڈ ہے، وہ ایشو کروا لیں تاکہ آپ کی جرنی ٹھیک رہے، آپ کو زیادہ ہیڈ ایک نہ ہو. بیکاز ایک بات یاد رکھیں، جو پرانا کارڈ ہے، جو EU ریگولیشن 2016 والا کارڈ ہے، وہ اب ویلڈ نہیں ہے ٹریولنگ کے لیے. جن کے پاس EU سیٹلمنٹ اسکیم ہے وہ ویسے بھی ٹریول کر سکتے ہیں، بیکاز ان کا جو اسٹیٹس ہے جو ویریفائی کرتا ہے آپ کے پاس ویزا ہے، وہ آن لائن کسی کو بھی دکھا سکتے ہیں. لیکن فار دا پرپز آف گوئنگ ٹو کنٹریز لائک پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں اپنے لیے کمپلیکیشن کریٹ نہ کریں. بہت چیپ اپلیکیشن ہے، اس کو ڈالیں، EU سیٹلمنٹ اسکیم والا اپنا کارڈ لے لیں 5 سال والا جو ویلڈ ہوتا ہے، اور اس پہ ٹریول کریں تاکہ آپ ان کو یہ ایئرپورٹ پہ دکھا سکیں ان کیس کسی کو سمجھ نہ آئے جب ان کو آپ ایپ دکھائیں. بٹ آئی ایم پریٹی شیور کہ کچھ عرصے میں جب بہت سارے لوگ اس ایپ کے ساتھ ٹریول کریں گے تو ان کنٹریز میں بھی ان کو سمجھ آ جائے کہ بھائی یہ سب کچھ ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہم ٹریول کر سکتے ہیں. بٹ ڈونٹ ٹیک دا رسک فار ناؤ. پلیز اپنا کارڈ بنوا لیں تاکہ ایزی رہے گا. اینڈ اٹ از جسٹ اے نارمل EU سیٹلمنٹ والا جو کارڈ ہوتا ہے، وہ آپ ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جا کے اپلائی کرتے ہیں اینڈ یو گیٹ دیٹ کارڈ. تو وہ ذرا بہتر ہے، بنوا لیں. جسٹ اے پریکاشن، مینڈیٹری نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو جی، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو فاروق بھائی؟ میں بالکل خیریت سے. تھینک یو سو مچ فار آسکنگ. اور اپنا سوال پوچھیں آرام سے، نو پرابلم. ہاں، میرا سوال یہ ہے کہ میری کزن سسٹر کا ہسبینڈ ہو گیا. ہاں، اس کا ہسبینڈ ایک پاسپورٹ ہو گیا 1.5 year، اور اس کا اسٹیپ سن نے پروبیٹ اپلیکیشن کیا تو اسٹیپ سن نے کاغذ ڈالا. 1.5 year ہوا ہے اور کورٹ والوں سے سسٹر کو کچھ بھی جواب نہیں آیا. کتنی دفعہ ای میل کرایا، ہاں کچھ بھی جواب نہیں آیا. تو کیا کرے؟ وہ بھاگ مانگتا ہے کہ ایک گھر میرا ڈیڈ کا ہے تو میرا ہے. سوری کیا؟ اس کا میرج کو 20 سال ہوئے ہے. اوکے، مجھے اینڈ میں نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا بولا ہے. دوبارہ ریپیٹ کر لیں گے سوال آپ کا؟ ہیلو. ہاں جی، مجھے اینڈ میں آپ ٹی وی کو نہ سنیں، آپ مجھ سے بات کریں پلیز ٹیلی فون پہ. آپ کا سوال کیا ہے اگر مائنڈ نہ کریں، وہ ریپیٹ کر دیں. سوال میری سسٹر ہے، اس کا ہسبینڈ آف ہو گیا. کیا اس کے ہسبینڈ کیا ہو گیا؟
उसका हस्बैंड पास वे हो गया। Passed away हो गया? हाँ, 1.5 year. Okay, he's passed, he's died. I'm sorry to hear that. Okay. Yeah. Okay. And died. Okay. Yeah. And step son घर में भाग मांग रहे, तो कोई मेरे को कोई जवाब नहीं आया, लाइक सिस्टर को कुछ भी, तो मैं क्या करे? Okay, I'm very sorry. मुझे I do apologize और my condolences जो पास हुए हैं। मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, लेकिन अगर कोई उन्होंने एप्लीकेशन डाली हुई है होम ऑफिस को या कोर्ट में कुछ डाला हुआ है, अगर कोर्ट में कुछ डाला हुआ है तो उसका तो बड़ा आसान हल है कि जिस कोर्ट में एप्लीकेशन डाली आप उनको राब्ता करें, वो डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। थोड़ा टाइम लगाएंगे लेकिन कोर्ट लाजमी आपको जवाब देगी। और अगर होम ऑफिस में कोई एप्लीकेशन डाली हुई है तो आप अपने एमपी के पास चले जाएं और एमपी को बोलें कि होम ऑफिस को ख़त लिखे, ईमेल करे, तो वो बड़ा जल्दी होम ऑफिस एमपी के थ्रू जवाब दे देता है। आई डू अपोलोजाइज़ अगर मैंने आपका सवाल सही तरह नहीं समझा। आई सिंसियरली अपोलोजाइज़, मुझे आपकी आवाज़ क्लियरली आ नहीं रही थी। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिस्टर तारिक। यस, अपना सवाल पूछ लें। सर मेरा सवाल हैगा सी 2020 ਫੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੇਬੀ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਊ ਟੂ ਕਰੋਨਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜੋ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੇਬੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਕਿ 22,500 ਪਾਉਂਡ वो करना पड़ेगा या वो शी क्लास एज ए ब्रिटिश। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का। देखें, वो डिपेंड करता है कि आपका इस वक्त यहाँ स्टेटस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रिटिश सिटीज़न हैं और आपका जो प्रोसेस सिटीज़नशिप का था ब्रिटिश का वो थ्रू नेशनलाइजेशन हुआ था, तो आपका बेबी इज़ बॉर्न जो इंडिया में हुआ है, दैट्स ब्रिटिश सिटीज़न बाय बर्थ, तो वो आप उसका डायरेक्ट ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं इंडिया में। और अगर उसको ब्रिटिश पासपोर्ट मिलता है तो ज़ाहिर बात है फ़ाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपको मीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास यहाँ इंडेफिनिट है या आपके पास कोई और वीज़ा है, मोस्ट लाइकली इंडेफिनिट है, तो फिर आपका बेबी अपेंडिक्स एफएम के थ्रू आएगा। तो आपको अपेंडिक्स एफएम के थ्रू अप्लाई करके वो बिल्कुल फ़ाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो आपने बोली है वो मीट करनी पड़ेगी। अगर आपका बेबी क्या उसको कहते हैं, आपके पास पॉइंट बेस्ड सिस्टम इधर वीज़ा है, तो फिर ज़ाहिर बात है वो फिर अपेंडिक्स एफएम की रिक्वायरमेंट आपको मीट नहीं करनी पड़ेगी। आप दूसरे तरीके से बेबी को यहाँ बुला सकते हैं जो कि डिपेंडेंट ऑफ अ पीबीएस है। लेकिन आई थिंक जिस तरह बात करें, मे बी आपके पास या ब्रिटिश पासपोर्ट है या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है। तो अगर ब्रिटिश पासपोर्ट है तो बेबी ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, और अगर आपके पास इंडेफिनिट है तो ज़ाहिर बात है बेबी अपेंडिक्स एफएम के थ्रू अप्लाई करेगा। अब इससे पहले मैं आगे अगली कॉल लूँ, मैं एक और बात आपको बोलना चाहता हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से जाके मिलें, बिकॉज अगर आपकी बीवी के पास भी स्पाउस वीज़ा है तो देयर इज़ अ स्मॉल पॉसिबिलिटी कि बेबी ऑन इट्स ओन एक और वीज़ा कैटेगरी होती है, उसके थ्रू अप्लाई कर सकता है, और अगर उस पर वीज़ा मिलता है तो बेबी को डायरेक्टली इंडेफिनिट लीव टू एंटर मिलता है। लेकिन उसकी सर्टन कंडीशंस होती हैं, तो वो देखना पड़ेगा कि आपकी बीवी के पास कौन सा वीज़ा है, आपके पास कौन सा वीज़ा है, देन वन कुड ट्राई कि उस इमिग्रेशन रूल, आई थिंक, मुझे कोट ना करें बट उसको 297 बोलते हैं आई थिंक, उसके तहत बेबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू यू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स। आई थिंक इट इज़ 297, आई कुड बी रॉन्ग, बट अगर उसके थ्रू अप्लाई करते हैं तो बेबी को डायरेक्टली इंडेफिनिट लीव टू एंटर मिलता है। लेकिन उसकी सर्टन कंडीशंस हैं कि माँ बाप के पास कौन सा वीज़ा होना चाहिए। तो प्लीज़ आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके इस बात को डिस्कस कर लें। अगर आप उस 297 वाले रूल पे नहीं बैठते तो फिर अपेंडिक्स एफएम के थ्रू आप अप्लाई करेंगे नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर कॉल, एंड आई विश यू, आपको बहुत मुबारक ऑन द बर्थ ऑफ योर चाइल्ड इन इंडिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी, असल में तारिक साहब मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरे पास यहाँ पे ना 2 शॉप्स हैं, एक टेकवे की है, पिज़्ज़ा शॉप वगैरह और चिप्पी वगैरह, तो दूसरी मेरे पास है ऑफ लाइसेंस शॉप ग्रोसरी की। तो बेसिकली मैंने सुना था कि ये अभी कुछ ना स्पॉन्सर होम ऑफिस दे रहा है कि आप अप्लाई कर सकते हो, स्पॉन्सर ले सकते हो, और किसी का वीज़ा किसी ने करना हो, इंटरेस्टेड हो, जो आपके साथ जॉब के साथ काम करना चाहे, लड़का या कोई लेडी कोई भी हो, तो उसको आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं अपने भाई को पाकिस्तान से ना स्पॉन्सर करना चाहता हूँ, ये पॉसिबल है? ओके, यहाँ जो लोग यहीं पे स्टूडेंट आए हुए हैं उनमें से किसी को मैं कर सकता हूँ?
پہلے میں آپ کو 2 باتیں بیسک بتا دوں پھر آپ کے بھائی پہ آتا ہوں. یہ بات بالکل درست ہے کہ اسکلڈ ورکر جس کو ہم پہلے ورک پرمٹ اسکیم بولتے تھے اس میں آپ ٹیک اویز واپس آ گئے جو پہلے نہیں تھے. مجھے بولا جا رہا تھا جلدی کر لیں تو اپالوجائز. تو ٹیک اوے واپس آ گئے اس میں, دیٹس اے گڈ سائن. مارکیٹ لیبر ٹیسٹ کی اب ضرورت نہیں ہے, تو آپ کہیں سے بھی کسی کو بھی بلا سکتے ہیں ایز لانگ ایز جینون ویکنسی ہو. مارکیٹ لیبر ٹیسٹ پروف کرنے کی ضرورت نہیں کہ جی ہم اس لیے ادھر سے بلا رہے ہیں کچھ ادھر کوئی اویلیبل نہیں ہے, وہ چیزیں پروف کرنے کی ضرورت نہیں. انفارچونیٹلی اگر آپ کی کیس آپ سمجھ لیں وہ کی کانٹیکٹ ہیں اپنی فرم میں اپنے بزنس میں, تو آپ بھائی برادر سسٹر بلڈ ریلیشن کو اسپانسر نہیں کر سکتے. یہ نئی کنڈیشن ہے جو انہوں نے لگا دی ہے تاکہ لوگ اس سسٹم کو مس یوز نہ کریں. تو اگر آپ کی کانٹیکٹ ہیں اور کی یوزر ہیں اپنے بزنس میں, ہوم آفس کا جو لائسنس آپ لیتے ہیں اس میں ان کی ڈیٹیلز دینی ہوتی ہیں, تو وہ شخص اپنے بلڈ ریلیٹیو کو اسپانسر نہیں کر سکتا. تو اس صورت میں اگر آپ کا ایسا بزنس ہے آپ ہی کی کانٹیکٹ ہیں ہوم آفس کے ریکارڈ میں, تو آپ اپنے بردر کو اسپانسر نہیں کر پائیں گے. مجھے بتایا جاتا ہے کہ اب ہمارا شو اختتام پہ آیا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ نے اس ویک شو کو دی. آپ سے ملاقات اگلے ویک ہوگی. پلیز سوشل میڈیا پہ شو کو ضرور فالو کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. اللہ حافظ.